الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آن لائن طبی کورس کے سلسلے میں آج کی یہ تیسری کلاس ہے۔ پچھلی کلاس کے اندر ہم نے اسباب الامراض کو بیان کیا تھا کہ جو 6 کیفیات بنتی ہیں وہی اسباب الامراض ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مرض ہیں، بیماریاں ہیں، ان سب کا سبب جو ہے ان میں سے کوئی ایک ہوتا ہے۔ تو آج ہم بیان کرتے ہیں کہ جب ان 6 کیفیات میں سے کوئی ایک کیفیت جسم کے اندر بڑھ جاتی ہے تو اس کے اثرات انسانی جسم پر کیا پڑتے ہیں۔ دیکھیں ناظرین، کسی بھی چیز کی زیادتی انسان کے لیے نقصان کار ہے، چاہے کتنی بھی وہ اچھی ہو، لیکن زیادتی اس سے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی غذا ہو، بظاہر اس کی بہت زیادہ اس کی فوائد ہوں، لیکن جب آپ اس کو کثرت سے استعمال کریں گے تو اس کے نقصانات، اس کے سائیڈ ایفیکٹ جو ہے وہ جنم لیں گے۔ تو اسی طرح سے کیفیات بھی اگر یہ معتدل رہیں، اگر یہ طبعی طور پر درست رہیں تو انسان کے لیے بہت ضروری ہیں، لیکن یہ جب غیر طبعی بن جاتی ہیں، ان کے اندر جب تیزی آ جاتی ہے، ان کے اندر جب زیادتی آ جاتی ہے تو امراض پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ان امراض کے بھی درجات ہوتے ہیں، کیٹیگری ہوتی ہے۔ جیسے سردی ہے، اب یہ جب معتدل رہتی ہے انسانی جسم میں تو انسان کے لیے یہ فائدے مند ہوتی ہے، لیکن جب یہ شدت میں آ جائے، جب یہ غیر طبعی ہو جائے، جب یہ جسم کے اندر اس کی زیادتی ہو جائے تو اس سے امراض جنم لیتے ہیں، اور اس سے جو ہے امراض کے درجات جنم لیتے ہیں۔ تو کسی بھی کیفیت کی زیادتی کو تحریک کہتے ہیں، اور یہی لفظ قانون مفرد اعضاء کے اندر بار بار جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو کسی بھی کیفیت کی زیادتی کو تحریک کہتے ہیں۔ اگر سردی جسم میں بڑھ گئی ہے، اس کی زیادتی ہو گئی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس مریض کے اندر سردی کی تحریک ہے اور سردی کی زیادتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، انسانی جسم کے اندر جب بھی کیفیات کا بڑھنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دوسری کیفیت کا بھی آنا ضروری ہوتا ہے، یا آنا ضروری ہوتا ہے یا جانا ضروری ہوتا ہے۔
یعنی کوئی بھی تحریک جو ہے وہ سنگل نہیں ہوتی، اس کے ساتھ دوسری تحریک ضرور شامل ہوتی ہے۔ مثلا سردی ہوتی ہے تو سردی کے ساتھ یا تو تری ہوگی یا پھر خشکی ہوگی۔ انسانی جسم کے اندر بھی اور اس کائنات کے اندر بھی لازمی بات ہے کہ سردی کے ساتھ یا تری آئے گی یا پھر خشکی آئے گی۔ جیسے بارشوں کا موسم ہوتا ہے تو پہلے تو گرمیوں کے اندر تو تری کے ساتھ سردی شامل ہو جاتی ہے، لیکن سردیوں کے آغاز کے اندر یا سردیوں کے کسی بھی مہینے کے اندر جب بارش ہوتی ہے تو سردی کے ساتھ تری شامل ہو جاتی ہے، یا پھر کچھ ایسا موسم ہو جاتا ہے جس میں بارش نہیں ہوتی، خالی سردی ہوتی ہے، تو اس سردی کے ساتھ پھر خشکی شامل ہو جاتی ہے۔ تو سردی کے ساتھ خشکی شامل ہو گئی تو یہ تحریک بن گئی سرد خشک، یہ مزاج ایک بن گیا سرد خشک۔ تو اسی طرح سے اب آگے جب دوسری تحریک شروع ہوتی ہے، دوسری کیفیت شروع ہوتی ہے، یعنی سیاہی کی، اندھیرے کی، یہ بھی خشکی کا قسم ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، سیاہی، اندھیرا اور خشکی، اس کے ساتھ پچھلی جو سردی ہوتی ہے وہ شامل ہوتی ہے، یعنی خشکی کے ساتھ سردی شامل ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح مزاج بن جاتا ہے خشک سرد، اور یہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خشکی کی تحریک ہے، خشک سرد تحریک ہے۔ یہ سیاہی اندھیرے کی تحریک بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری جو تحریک آتی ہے، تیسرا جو مزاج آتا ہے، اس میں خشکی کے ساتھ پھر گرمی شامل ہو جاتی ہے۔ خشکی کا تعلق جو ہے وہ گرمی سے جڑ جاتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مزاج ہے وہ خشک گرم ہے، تحریک جو ہے وہ خشک کی گرمی والی ہے۔ اسی طرح سے چوتھے نمبر پہ آتے ہیں، اس میں گرمی کے ساتھ پچھلی جو خشکی ہوتی ہے وہ شامل ہوتی ہے۔ اب گرمی اس میں زیادہ ہوتی ہے، خشکی اس میں کم ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جو پہلا لفظ ہوگا وہ زیادہ ہوگا، دوسرا جو لفظ ہوگا وہ کم ہوگا۔ مثلا یہ جو ہے وہ گرم خشک تحریک ہے، گرم خشک مزاج ہے، تو گرمی زیادہ ہوگی، خشکی کم ہوگی۔ سرد خشک میں سردی زیادہ، خشکی کم، خشک سرد میں خشکی زیادہ، سردی کم، خشک گرم میں خشکی زیادہ، گرمی کم۔ اس طریقے سے گرمی زیادہ، خشکی کم، یہ چوتھی تحریک ہوتی ہے، چوتھا مزاج بن جاتا ہے۔ اسی طرح پانچواں مزاج جو ہے وہ اسی گرمی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، گرمی کے ساتھ تری شامل ہو جاتی ہے، یعنی گرم تر مزاج بن جاتا ہے، گرمی زیادہ اور تری کم۔ اس کو کہتے ہیں گرم تر مزاج، اس کو روشنی والی تحریک بھی کہتے ہیں، کیونکہ حرارت کا، گرمی کا دوسرا جو فنکشن ہے، دوسرا جو کام ہے وہ روشنی ہے، تو یہ روشنی کی تحریک اس کو کہہ سکتے ہیں، گرم تر مزاج کہہ سکتے ہیں، گرم تر جو ہے وہ تحریک کہہ سکتے ہیں۔ اب چھٹے نمبر پر یہی جو تری ہے یہ بڑھ جاتی ہے، تری کے ساتھ جو ہے اس کا تعلق جو ہے، تری
بڑھ جاتی ہے اور گرمی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اس لیے اس تحریک کو ہم تر گرم مزاج کہتے ہیں، تر گرم تحریک کہتے ہیں. تو اس طرح سے یہ کیفیات جو ہے وہ آپس میں جب ملتی ہیں تو یہ جو ہے وہ مزاج بنتے ہیں، اور پھر انہی مزاج کو ہم تحریک کہتے ہیں. یعنی کسی بھی کیفیت کی زیادتی کو ہم تحریک کہتے ہیں. تو اب آتے ہیں کہ ان تحریکوں کا جب یہ تحریکیں بڑھتی ہیں تو ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں ان پہ اثرات کیسے پڑتے ہیں. مثلا جب سردی اور خشکی بڑھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے اندر جو ہے وہ حرارت کی کمی ہوتی ہے اور دماغ پہ اس کی طرف جو ہے بلڈ کی سرکولیشن زیادہ جاتی ہے. اب اس میں دماغ کے جو ٹشوز ہوتے ہیں ان کو اعصاب کہا جاتا ہے. جب سرد خشک تحریک ہوتی ہے، سردی خشکی والی تحریک ہوتی ہے، سرد خشک مزاج ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے اعصاب کا تعلق جو ہے وہ عضلات کے ساتھ بن جاتا ہے. جب اعصاب کا تعلق جو ہے وہ عضلات کے ساتھ بنتا ہے تو یہ پہلی تحریک جو ہے وہ قانون مفرد اعضاء کی پیدا ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں اعصابی عضلاتی. یعنی اعصاب کا تعلق جہاں پر عضلات کے ساتھ جڑ گیا ہے. اسی طرح سے جب خشکی اور سردی ملتی ہے آپس میں، خشکی زیادہ ہوتی ہے، سردی کم ہوتی ہے، تو خشکی جو پیدا کرنے والی چیز ہے وہ دل ہے. تو دل کے جو ٹشوز ہیں ان کو عضلات کہا جاتا ہے. اس میں جو ہے اعضاء کا جو ہے آپس میں کیا کردار ہوتا ہے کہ عضلات کا تعلق جو ہے وہ اعصاب کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس لیے ہم اس کو دوسرے نمبر پر عضلاتی اعصابی تحریک کہتے ہیں. پھر تیسرے نمبر پر جب خشکی اور گرمی بڑھ جاتی ہے، اب خشکی کا تعلق جو ہے وہ عضلات کے ساتھ ہے اور گرمی کا تعلق جو ہے وہ غدد کے ساتھ ہے. جگر کے جو خدام ہیں ان کو غدد کہا جاتا ہے. تو یہاں پر جو تحریک بنتی ہے وہ عضلاتی غدی، یعنی عضلات کا تعلق جو ہے یہاں پر غدد کے ساتھ ہے. یہ تین تحریکیں بن گئی. اب چوتھے نمبر پر یہاں پر کیا ہے؟ گرمی ہے. گرمی کی زیادتی ہوگی لیکن تعلق ابھی پیچھے خشکی کے ساتھ ہوگا. یعنی گرم خشک مزاج ہے تو گرمی کا تعلق جو ہے وہ غدد سے ہے اور خشکی کا تعلق جو ہے وہ عضلات کے ساتھ ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تحریک ہے یہ غدی عضلاتی ہے، یعنی غدد کا تعلق جو ہے وہ عضلات کے ساتھ ہے. اسی طریقے سے پانچویں نمبر پر یہاں پر مزاج ہے گرم اور تر، گرمی زیادہ اور تری کم. اب گرمی کا تعلق جو ہے وہ جگر کے ساتھ ہے، غدد کے ساتھ ہے، اور تری کا تعلق جو ہے وہ دماغ کے ساتھ ہے، اعصاب کے ساتھ ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب گرم تر مزاج ہے تو گرمی سے مراد یعنی کہ یہ غدی ہے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تحریک ہے یہ غدی اعصابی ہے، یعنی غدد کا تعلق یہاں پر اعصاب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اسی طریقے سے چھٹے نمبر پر دماغ اور اعصاب اس کے ساتھ تعلق ہے، یعنی تر گرم. تری کا تعلق جو ہے ابھی پیچھے گرمی کے ساتھ ہے. اس میں تری زیادہ ہوتی ہے، گرمی کم ہوتی ہے. اس کو تری والی تحریک بھی کہتے ہیں. جب تری زیادہ گرمی کم ہو تو تری سے مراد
یہ ہے کہ طریق اعصاب کے ساتھ تعلق ہو رہا ہے، اور گرمی سے مراد جو ہے یہ غدد سے تعلق ہو رہا ہے، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اعصاب کا تعلق جو ہے وہ غدد سے ہے، لہذا چھٹے نمبر پر جو تحریک بنتی ہے وہ اعصابی غدی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ قانون مفرد اعضاء کی 6 تحریکیں بن جاتی ہیں جب کیفیات جو ہے ان کی جسم کے اندر زیادتی ہوتی ہے، اور ان کا پھر جو انسانی جسم کے اعصاب، عضلات اور غدد کے اوپر جو ہے وہ اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں، تو وہاں پر یہ تحریکیں جنم لیتی ہیں، تحریکیں پیدا ہوتی ہیں، جس میں نے آپ کو بتا دیا، دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں کہ پہلے نمبر پر جب سردی خشکی بڑھتی ہے تو اعصابی عضلاتی تحریک پیدا ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر جب خشکی سردی بڑھتی ہے تو عضلاتی اعصابی تحریک جنم لیتی ہے، جب خشکی گرمی بڑھتی ہے تو عضلاتی غدی تحریک پیدا ہوتی ہے، جب گرمی خشکی بڑھتی ہے تو وہاں پر جو ہے غدی عضلاتی تحریک پیدا ہوتی ہے، جب گرمی کے ساتھ تری جو ہے وہ شامل ہوتی ہے تو وہاں پر جو ہے گرم تر مزاج میں غدی اعصابی تحریک پیدا ہوتی ہے، اور چھٹے نمبر پر جو ہے وہ تری اور گرمی جب آپس میں ملتے ہیں تو وہاں پر تر گرم مزاج بن کے وہاں پر اعصابی غدی تحریک پیدا ہوتی ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ انسانی جسم کے اندر جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں، پھر ان کے جو انسانی جسم پہ اثرات پیدا ہوتے ہیں، وہاں سے وہ تحریکیں پیدا ہوتی ہیں، جو وہاں جب تحریکیں پیدا ہوتی ہیں تو وہ تحریک جب پیدا ہوتی ہے تو وہ غیر طبعی بن جاتی ہے، جس وجہ سے پھر یہ امراض پیدا ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ جو ہماری ویڈیو ہوگی تو اس کے اندر ہم اس کو مزید بیان کریں گے کہ ان کے پھر کیسے درجات بنتے ہیں، اور پھر ان تحریکوں کا جو ہے وہ پھر کس طریقے سے اس کے اندر انسانی جسم کے اندر اس کے اثرات شامل ہو جاتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔